ہم دو بہنیں تھیں اور دونوں ہی چاند کا ٹکڑا۔ مجھے چچا نے اپنے بیٹے کے لیے بچپن میں ہی مانگ لیا تھا۔ جوں جوں بڑے ہوتے گئے میں اپنے منگیتر سے بات کرنے سے کتراتی تھی، جبکہ میری بہن کی میرے منگیتر سے بہت دوستی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی بہن کی آنکھوں میں اپنے منگیتر کے لیے پسندیدگی کے جذبات دیکھتی، لیکن میں اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیتی۔ انہی دنوں میرا منگیتر انجینئرنگ کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے، اس لیے میں اپنے لیے کبھی بھی اس کے جذبات جان ہی نہیں پائی۔ اس کے باہر جانے کے بعد میری بہن بہت اداس رہنے لگی اور میرے سے بھی اکھڑی اکھڑی ہی رہتی۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر ایک دن اچانک میں چلتے چلتے گر پڑی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ مجھے پولیو کا اٹیک ہوا ہے۔ سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ میں معذور ہو گئی تھی، جبکہ میری بہن بہت ہی مطمئن تھی۔ اماں ابا کو تو فکر لاحق تھی کہ میرا منگیتر اب شادی سے انکار کر دے گا، میں کیسے بیاہی جاؤں گی، جبکہ میری بہن کی خوشی دیدنی تھی۔ میری بہن اٹھتے بیٹھتے مجھے میرے معذور ہونے کا احساس دلاتی اور اکثر مجھے کہتی کہ اپنے منگیتر پر ترس کھاؤ، وہ تمہارا کب تک بوجھ اٹھائے گا، تم خود ہی منگنی توڑ دو۔ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ پاتی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میری بہن میرے منگیتر کو پسند کرتی ہے اور مجھے راستے سے ہٹا کر خود اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری بیماری کا سن کر میرا منگیتر واپس آ گیا۔ میرے چچا چچی حتیٰ کہ میری بہن نے بھی کہا کہ وہ رشتہ توڑ دے، وہ تو خوبرو ہے، اس سے تو کئی لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے ایک ہی بات کی کہ اگر شادی کے بعد اس کی صحت مند بیوی بیمار ہو جائے تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ وہ بچپن سے میرے نام سے منسوب ہے، میں اس حالت میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں صرف اسی سے شادی کر کے اپنا گھر بساؤں گا۔ آخر اس کی ضد کے آگے سب ہار گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر نے معذور ہونے کے باوجود مجھے کبھی بھی بوجھ تصور نہیں کیا، مجھے بے پناہ عزت اور پیار دیا، ہر جگہ میری پرچھائی بن کے ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہوں جس کو اتنا مخلص، محبت کرنے والا اور بے لوث جیون ساتھی ملا ہے۔